کہ عمران خان دنیا کی نویں سب سے بڑی جماعت کے پیٹرن چیف ہیں. ان کا ذاتی ورژن پی ٹی آئی کا آفیشیل ورژن ہے. ہمارے پاس ثبوت ہیں. 10 کھرب روپے کی کرپشن یہ آڈیٹر جنرل پنجاب کی طرف سے ہوئی ہے. میڈیسنز میں جو کرپشن ہوئی ہے یہ بھی ان کے اپنے محکموں نے دی ہے. مجھے نگہبان جو رمضان نگہبان پروگرام ہے آڈیٹر جنرل پنجاب کی رپورٹ کے مطابق اس میں کرپشن سامنے آئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم بہتری کی امید رکھیں کیونکہ بیس لیس کیسز ہیں خان صاحب پہ اور ان کی وائف پہ. تو ہمیں اس میں ابھی کوئی پریڈکشن نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ خیر کرے گا کیونکہ خان صاحب کے کیسز میں جان نہیں ہے. ایک مفروضوں پہ اور ازمپشنز پہ یہ کیسز بنے ہوئے ہیں. اور جس طرح جو گواہیں تھیں 109 والی وہ جب ہم سنتے رہے تو ہم جیسے بندے کو بھی پتہ چلتا رہا کہ یہ جھوٹی گواہیں ہیں. جس طرح کوئی گھر میں کہیں اس کمرے میں وہ کانسٹیبل صاحب جو بڑے مشہور ہو چکے ہیں 2 کانسٹیبل ہیں وہ بیٹھے رہے ہیں. تو ہمیں اچھے کی امید کرنی چاہیے. دوسرا میں اس حوالے سے ایک ضرور عرض کروں گا کہ یہ موجودہ گورنمنٹ اس وقت انہوں نے بجٹ پیش کیا اور وہ بجٹ 5335 ارب روپے کا پیش کیا جس میں غریب آدمی کے لیے 1 روپے کا بھی نہیں ہے, ریلیف نہیں ہے. 10 کھرب روپے کا سکینڈل سامنے آیا ہے جو کہ آڈیٹر جنرل پاکستان نے اس سکینڈل کو ہائی لائٹ کیا ہے. ان کی اپنی پنجاب گورنمنٹ کا 10 کھرب روپے کا 1 سال کے دوران مختلف شعبے میں سکینڈل سامنے آیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اسی طرح اس گورنمنٹ کی حالت رہی تو انشاءاللہ بڑی جلدی اس کا بوریا بسترا لپیٹا جائے گا اور لپیٹا جا رہا ہے. تو ہمیں دوبارہ ایک اچھے کی امید کرنی چاہیے. کہا کہ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ موجودہ جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے ان سے کوئی اچھی کی امید نہیں ہے. بانی پی ٹی آئی کو چاہیے کہ فوری اس ٹیم کو امپروو کرے اور کام کرنے والے بندوں کو آگے لائے کیونکہ ان ٹچ نظر نہیں آ رہی عمران خان کی رہائی کے حوالے سے. کیا کہیں گے اس کے آگے؟ دیکھیے یہ تو ان کی ذاتی رائے ہے نا جی. خان صاحب کا جو فیصلہ ہوگا وہ سب کو منظور ہوگا. تو میرے خیال میں کسی کی ذاتی رائے پہ اب میں قدغن تو نہیں لگا سکتا. تو ہمارے بھائی ہیں. حکومت کہتی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ غیر سنجیدہ ہے, مختلف الزامات لگاتی ہے. ان کے پاس نہ تو بات کرنے کے لیے کچھ ہے, اسمبلی میں آتے ہیں غیر سنجیدہ ہوتے ہیں اور باہر بھی غیر سنجیدگی برقرار ہے. نہیں حکومت یہی کہتی ہے نا کہ ہلڑ بازی کرتے ہیں. آپ دوسرے لفظوں میں تو یہی کہتے ہیں کہ بات یہ ہے ہمارے پاس ثبوت ہیں. 10 کھرب روپے کی کرپشن یہ آڈیٹر جنرل پنجاب کی طرف سے ہوئی ہے. میڈیسنز میں جو کرپشن ہوئی ہے یہ بھی ان کے اپنے محکموں نے دی ہے. مجھے نگہبان جو رمضان نگہبان پروگرام ہے آڈیٹر جنرل پنجاب کی رپورٹ کے مطابق اس میں کرپشن سامنے آئی ہے. تو یہ اس سے بڑے ثبوت کیا ہیں جو انہوں نے رحمان اینڈ بردرز کو جو 1,49,000 میں وہ ریڑھی والا ٹھیکہ دیا وہاں پہ ولید اینڈ انجینئرز نے 98 کا ان کو کوٹیشن بھر کے دیا, ان کو نہیں دیا اور 1,49,000 دے دیا. یہ کرپشن نہیں تو کیا ہے؟ اور مجھے یہ بتایا جائے کرپشن سے اس سے بڑی مثال کیا ہے کہ کلینک آن ویلز جو ہے وہاں پہ جو اندراج ہے مریضوں کا وہ جیلی ہو رہا ہے, وہ کرپشن ہے. کرپشن کے ثبوت ہم آپ کو شیڈو بجٹ میں بڑی جلدی دے رہے ہیں. ایک بات بتائیے گا کہ عمران خان کی جانب کو مسلسل یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے بھی تک کچھ ٹویٹ آیا. پی ٹی آئی کا اپنا آفیشیل ورژن کیا ہے کہ ان کا ذاتی موقف ہے, آپ کا اپنا آفیشیل ورژن کیا ہے اسرائیل کے ایران پر حملے اور اب جو امریکہ نے ایران پر حملے؟ دیکھیے میری بات سنیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان دنیا کی نویں سب سے بڑی جماعت کے پیٹرن چیف ہیں. ان کا ذاتی ورژن پی ٹی آئی کا آفیشیل ورژن ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا وفد تو مل کے آیا ہے ادھر سفارت خانے میں, اس سے زیادہ اور ہم کیا ثبوت دیں. تیسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کو آج دن تک انہوں نے ملاقات کیسے کرنی تھی. یہ تو وہی کبوتر اڑانے والے ہیں. تو اب کبوتر نے تو خان صاحب کا پیغام باہر نہیں لے کے آنا. میری عرض سن لے. دیکھیں اب اگر کل خان صاحب کی ملاقات ہوتی ہے, پرسوں ہوتی ہے, بہنوں کی ملاقات کی اور بات ہے. پولیٹیکل ٹیم کو ملنے دیں. چیف منسٹر کے پی کے کہہ رہے ہیں مجھے ملنے دیں. ان کے اپوزیشن لیڈر جو قومی اسمبلی ہے وہ کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں اپوزیشن لیڈر سینٹ کہہ رہے ہیں, ان کے وکلا کہہ رہے ہیں. ایک قید تنہائی میں یہ شخص ہیں اور ان کا یہ موقف جانتے ہیں, ان کو شرم آنی چاہیے. لیکن جب ملنے دیں گے تو موقف بھی سامنے آ جائے گا. تھینک یو.